ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر نے کل جو بات کی کالمسٹ سے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے کئی چیزوں کو اپنی کئی غلطیوں کو ایڈمٹ بھی کیا, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس دیر سے جانا ان کی غلطی تھی, حالانکہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے جو وہ بڑا عرصہ ڈیفینڈ کرتے رہے. انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ حکومت کی سب سے بڑی غلطی یہ بھی تھی کہ فیصلے جو تاخیر سے ہوئے اس سے معاشی عدم استحکام آیا, مشکلات بڑھیں, اداروں میں اصلاحات بھی ہمیں حکومت بنتے کر دینی چاہیے تھی, وہ بھی یہ کر نہیں سکے, اس سے بھی تاخیر اصلاحات سے اربوں روپے کا نقصان ہوا. اسٹیل مل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو اصلاحات اب لائے ہیں وہ پہلے ہو جاتی نقصان نہ ہوتا. یہی وہ معاملات ہیں جو بعد میں کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف نیب کے ریفرنسز بناتے ہیں جب آپ تحقیقات ہوتی ہے کہ اربوں روپے کا نقصان کیوں ہوا, پھر آپ تعویلیں دیتے رہتے ہیں کہ یہ فیصلہ تھا یا فیصلہ بدنیتی پہ تھا یا نہیں تھا, لیکن نیب اپنی انکوائری جو ہے اس طرح کے ریفرنسز کھول دیتی ہے, اور یہ ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے معاملے میں بھی اور دوسرے حکومتی عہدیداروں کے معاملے میں بھی. استعفوں نے یہ سوال میں ضرور کروں گا ہمارے جب پی ٹی آئی کے ممبر سے, اس جو پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا اپنی غلطیاں, یہ بعد میں جب نیب کا ریفرنس بنے گا تو کیا جواب دیں گے, اور ابھی یہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس میں کتنی ندامت ہو سکتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ یہ کروڑوں اربوں کا نقصان نہیں ہوا, فیملیز کا نقصان ہوا ہے ان فیصلوں سے جو وہ خود ایڈمٹ کرنے کی غلطی انہوں نے کی ہے. استعفوں نے جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ڈومینیشن حاصل کر لی ہے. لاہور کے جلسے سے بڑھ کے بھی اپوزیشن کے استعفوں کو لے کر بات چل رہی ہے. بڑے بڑے لائرز ہیں, آزاد احسن وغیرہ, یہ صاحب جو ہے رسپیکٹفل بڑے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی کہ 172 اگر قومی اسمبلی کے اراکین موجود ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ اور باقی کی ساری اسمبلی بھی ریزائن کر جائے, باقی کی ساری اسمبلی بھی خالی ہو جائے, تب بھی ہاؤس چلتا رہے گا. اگر کورم پورا ہو جائے کم از کم 80 لوگوں کا اور تو پھر بھی چلتا رہے گا. کورم پورا نہ بھی ہو اور کوئی نشاندہی نہ کرے تب بھی قومی اسمبلی چلتی رہے گی. یہ بات لیگل ٹرمز میں تو اعزاز صاحب کی, دوسرے وکلاء کی اور جو رولز ہیں اسمبلی کے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سوچیں کہ اپوزیشن کے 161 افراد جو ہیں 342 کی پارلیمنٹ میں سے قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیں, پنجاب کی اسمبلی میں سے سینکڑوں ریزائن کر دیں, 250-400 استعفے ہو جائیں پورے پاکستان سے, سینٹ کے بھی ریزائن کر دیں, تو obviously یہ لیگل نہ بھی ہو ایک پولیٹیکل بحران ہوگا. اور یہ اتنے بڑے پیمانے میں ضمنی الیکشن کرانا جو ہے, وہ پرائم منسٹر نے تو آج بھی بڑی مزیدار بات کی, ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دیں گے. اس الیکشن کی ویلیو کیا ہوگی, اس الیکشن کو کس طرح پرامن طریقے سے نون لیگ ہونے دے گی. ذرا پہلے پرائم منسٹر کی بات سن لیں آج کی استعفوں کو لے کر نیشنل ڈائلاگ کے اوپر جنہوں نے کہا. نیشنل ڈائلاگ کا مطلب ڈیبیٹ ہی, تو وہ تو جو بات کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری کیسز معاف کرو, اور کیسز ہم نے نہیں بنائے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے تو اسمبلی میں کہا تھا کہ کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن کسی صورت این آر او کے اوپر ہمارے سے بات نہ کرنا. کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے. اپوزیشن کیا کرے گی, جلسہ کر لے گی, ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے. وہ نو کانفیڈنس موشن آ جائیں اسمبلی میں, آئینی طریقہ تو وہ ہے. تیسری چیز کیا ہے, استعفے دیں گے, ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے. مسئلہ حل جی, جلسے بھی بڑے عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, ان سے نو کانفیڈنس وہ کہہ رہے ہیں, ان کو پتا ہے وہ کوئی لا نہیں سکتا, اور استعفے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائے. اس پہ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی پرائم منسٹر نیشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی, کیا کہا ذرا سن لیں. آج جعلی وزیر اعظم نے پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہ وہ نشے میں بول رہے ہوں اور حزب اختلاف کو ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں. ڈائلاگ کی دعوت نہیں, وہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہم نے ڈائلاگ کی ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. تحریک اس پورے سسٹم کے خلاف ہے, دھاندلی کے خلاف ہے, جس میں دھاندلی کرنے والے خود سوچیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا, اس کے بارے میں پبلک پرسپشن کیا آئے گا. میرے ساتھ زبیر صاحب موجود ہے, طاقت علی بھائی صاحب, پرویشہ خان صاحبہ. زبیر صاحب, اب تو پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں نیشنل ڈائلاگ کرنے کو تیار ہوں اپوزیشن کے ساتھ, جلسوں وغیرہ سے کچھ نہیں ہوگا, استعفے دینے سے کچھ نہیں ہوگا, میں ضمنی انتخاب کروا دوں گا. تو آپ کی قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی, وہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر نشے میں بول رہے ہیں. ایک تو الفاظ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب تھے پرائم منسٹر کے لیے, دوسرا آپ اس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے, یا آپ واقعی سسٹم اکھاڑنے کے چکروں میں جس طرح کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں, مولانا فضل الرحمان نے اگر کہا ہے کہ وہ نشے میں ہیں تو آپ الفاظ پر جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کی گھبراہٹ جو ہے سب سے زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے, اور افسوسناک طریقے سے وزیر اعظم بات کرتے ہیں. میں تو اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا تھا کہ آئی تھنک بالکل میں کہوں گا جھوٹ بولتے ہیں. یہ این آر او بیچ میں لا کے یہ تمام پاکستان کے فیوچر کو داؤ پر لگاتے ہیں. یہ پہلے وزیر اعظم ہے دنیا کی تاریخ میں جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بہانہ ان کو 2.5 سال سے ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی میں این آر او نہیں دوں گا. این آر او ہم آپ کو نہیں دے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہیں کون, آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایک رول ہے,
اس کی ایک اہمیت ہے، چاہے آپ جعلی ہیں یا جو بھی آپ کو بٹھا دیا گیا، لیکن آپ کو NRO کسی کون سے آئین کے تحت آپ بات کرتے ہیں؟ اتنے ان کے سارے وزراء اور ایڈوائزرز اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہمت نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو جا کے کہیں وزیر اعظم صاحب یہ آئین کی کتاب ہے، اس میں آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے NRO دینے کا. آپ ہیں کون؟ آپ کو ایک ایگزیکٹو کے آپ ہیڈ ہیں جن کی ایک لمیٹڈ پاورز ہیں، اور وہ لمیٹڈ پاورز آپ وہ کر نہیں سکتے. آج بھی کھڑے ہوئے اگر یہ اچھا لگتا کہتے کہ جی بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، غربت بہت بڑھ گئی ہے، ہم بہت شرمندہ ہیں، اس کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہر روز ایک منترا، میں NRO نہیں دوں گا. آپ NRO دینے کے لائق ہے ہی نہیں اور ہمیں آپ سے چاہیے ہی نہیں. اب آپ ہمارے پاس آ رہے بھاگتے ہوئے کہ خدا کے لیے بیٹھ جائیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم نے آپ سے بات چیت نہیں کرنی. So you are no one. زبیر صاحب asking you for NRO. زبیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے اور یہ قانون بھی ہے کہ اگر آپ استعفے بھی سارے کے سارے دے دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ وہ الیکشن کروا دیں گے ضمنی، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں گے یا کیا آؤٹ ہو جائیں گے اسمبلی سے؟ ایک تو آپ نے اعتزاز احسن کا ذکر کیا تھا احترام کے ساتھ، وہ ایک زمانے میں بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے. ان کو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی فارملی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کی کسی پالیسی کے ساتھ چلتے نہیں، اور PTI جوائن کر لینی چاہیے. وہ شرمندہ کیوں ہے PTI جوائن کرنے میں؟ PTI جوائن کریں گے ان کو اچھی خاصی پوزیشن بھی مل جائے گی، کوئی سینٹ وینیٹر بھی بنا دیں گے یا کوئی اسمبلی میں بھی لے آئیں گے، ایڈوائزر بنا دیں گے. کوشچن یہ ہے کہ ایک آپ نے خود ہی شروع میں کہا تھا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اخلاقی اور سیاسی بحران. جی کیا پارلیمنٹری جمہوریت بغیر اپوزیشن کے چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. جنیجو صاحب نے جو ان کو ہینڈ پک کیا تھا جنرل ضیاء الحق نے پارٹی لیس الیکشن میں، انہوں نے بھی پارلیمنٹری پارٹی بنا دی تھی وہاں بیٹھ کے پارٹی لیس اسمبلی میں، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اپوزیشن، اور جو مسلم لیگ میں نہیں آیا تھا وہ اپوزیشن بن گیا تھا. تو مطلب اس ضیاء الحق کے دور پہ اپوزیشن موجود تھی، ان کے دور میں کیسے اپوزیشن کے بغیر آپ چلا سکتے ہیں گاڑی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کامران، آپ یقین کریں کہ لٹرلی آخری دھکا ہے، اور آخری دھکا ہم آہستہ آہستہ دیں گے. یہ گریں گے، برے طریقے سے گریں گے. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ شرافت سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں بٹھایا غلط کیا تھا، ہمیں سمجھ بوجھ نہیں تھی، ہم نے معیشت کو تباہ. زبیر صاحب دیکھیں استعفے کا مطالبہ عمران خان صاحب نے آپ سے کیا تھا 122 دن آپ لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا. سر ہماری 186 سیٹیں تھیں، ان کی 29 سیٹیں تھیں. کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اس وقت کیا خرابی تھی معیشت کو؟ کیا خرابی تھی؟ کیا مہنگائی زیادہ تھی؟ کیا غربت زیادہ ہو گئی تھی؟ سر میں بے روزگاری زیادہ تھی؟ آپ کے دور پہ بھی بات نہیں کر رہا اس وقت. میں کہہ رہا ہوں یو آر پریٹی شیور کہ آپ کے کم از کم 80% لوگ استعفیٰ دے دیں گے، جس طرح کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر ہی ڈویژن ہو جائے گی جب استعفوں کی بات آئے گی، سارے استعفے نہیں دیں گے. کوئی ڈویژن نہیں ہوگی. میرا خیال ہے 80% کیا 90%، 100% کے قریب استعفیٰ دیں گے لوگ. رائٹ. یہی سوال میں آؤں گا صداقت بھائی آپ کے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اپوزیشن کو پورا ورژن آ جائے. پلویا صاحبہ پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں، مریم نواز صاحبہ فی الحال الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتی. پنجاب میں آپ لوگوں کی سینی، آپ کی سندھ میں گورننس ہے، آپ کا سندھ میں صوبہ بڑا زبردست چل رہا ہے آپ کے حساب سے. آپ کہہ رہے ہیں آپ ہاسپٹلز بھی آپ نے بڑے اچھے بنائے، آپ لوگ کام بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں تھر میں. تو آپ کیوں PDM کی تحریک کی خاطر جو ہے وہ استعفوں پہ جب آئیں گے آپشن پہ، تو آپ سندھ کی اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کریں گے فار ایٹ واٹ کاسٹ؟ وہ تو آپ کی ایک اچھی پاور ہے. نون لیگ کے پاس تو پاور نہیں ہے کسی بھی صوبے میں، تو ان کے لیے تو اس وقت نو ون سچویشن ہے. انہوں نے تو یہ سسٹم بھی اڑ جائے تو ان کے لیے ون ون سچویشن ہے یہ. لیکن آپ کے لیے تو نو ون ہو جائے گی اگر آپ استعفے دیتے ہیں، اور سندھ سے بھی استعفے دیتے ہیں آپ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی وہاں پہ. تو آپ نواز شریف صاحب کی خاطر یا ان کی خاطر آپ اپنی گورنمنٹ ختم کر دیں گے سندھ میں؟ وہ تو ویسی نااہل ہیں اس وقت. جی بہت شکریہ. بات یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ یہ چند حکومتوں کی یا چند صوبائی حکومتوں کی یا چند مراد کی یا کوئی اقتدار کی جو ہے وہ جنگ نہیں ہے. اس میں کسی طرف بھی جو ہے اونٹ کسی کروٹ بھی بیٹھ سکتا ہے، یہ سب کو علم ہے. خاص طور پہ ان کو علم ہے جو پارٹیز جو ہیں ان سے بڑے، یہ تو خیر ان کے مقابلے پہ کچھ نہیں، جو ڈکٹیٹر سے لڑ کر یہاں تک پہنچی ہیں. ہمارا اس میں تجربہ نون لیگ سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور جس کو مزاحمت کہتے ہیں صحیح الفاظ میں، وہ مزاحمت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی تاریخ میں کی ہے. لہٰذا اس کے جو مضمرات ہو سکتے ہیں اس سے اچھی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، نون
اور مولانا صاحب جو ہیں وہ بخوبی انہیں اندازہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹریڈ آف کیا ہے. دیکھیے ون ون ہے یا اس میں لوز لوز ہے. یہ اس وقت جو لوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں, اور اس وقت تمام تر جو جنگ ہے وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اس وقت جو پی ڈی ایم ہے, انہوں نے, آپ کو یاد ہے پہلے جب پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے جہاں یہ اس کی فارمیشن ہوئی تھی وہ نہیں ہوا تھا, تو سارا بیان یہ تھا کہ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اس پر کئی شوز ہم نے آپ کے ساتھ بھی کیے, کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے. مولانا صاحب کو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اکٹھا کری؟ پرویز صاحب ایک بات بتائیے, آپ لوگ لیفٹ رائٹ ونگ ریلیجیس پارٹیز بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس ملک کی مفلوق الحالی, اس ملک کی بدحالی, اس ملک کی مفلوق الحالی, اس ملک میں انفلیشن کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مہنگائی کا سب سے اونچا ہونا, یہ, اور اس ملک میں جو گروتھ ہے وہ سب سے نیچے ہونا. آج یہ حالات ہیں کہ افغانستان سے بھی یہ بھیک لے آئے ہیں. اندازہ کیجئے, مجھے علم نہیں ہے, کریکٹ می, زبیر صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ اگر اس سے پہلے پاکستان جتنے عرصے سے بنا ہے, جتنے عرصے سے قائم ہے, یہ موقع آیا ہے کبھی کہ ہم افغانستان سے بھی بھیک لیں. یعنی حد ہے کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر جب تو یہ رہ گیا کہ ہم کسی افریقی بر اعظم کا رخ کریں اور وہ جو بھوکے ننگے. دیکھیں مجھے آپ کی بات سے نا بڑی تکلیف ہوئی. پروفیسر صاحب ایک منٹ رک جائے, مجھے ایک منٹ, آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن بڑی تکلیف ہوئی. یعنی کہ اگر امریکہ سے ہم بھیک مانگیں, آئی ایم ایف سے بھیک مانگیں, یو ای سے بھیک مانگیں تو آپ مائنڈ نہیں کر رہی. اگر افغانستان سے بھیک مانگیں تو آپ نے افغانستان کو اتنا گیا گزرا سمجھا ہے کہ آپ نے مائنڈ کر لیا اس بات کو. نہیں, میں یہ بھیک تو بھیک ہوتی ہے جس سے کیا مانگیں گی, لیکن بھیک تو خیر بھیک ہوتی ہے, لیکن کوئی دیکھے نا, اگلے کو بھی دیکھنا چاہیے نا. بھیک لیتے ہوئے یہ تو نہیں کہ ہم, تو آپ چلے میں استعفیٰ پہ آنا چاہ رہا ہوں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ, اچھا پولیس صاحب, میں اپنے قومی وقار کا بھی کوئی خیال, میں ذرا دوبارہ اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیجیے, جی آپ ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. میں نے تو بیسک بات اپنے دل کی کر دی تھی کہ افغانستان کو آپ نے یہ کہہ دیا, حالانکہ بھیک تو بھیک ہی ہوتی ہے, چاہے آپ یو ای سے لیں, پاکستان لے رہا ہے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی لے رہا ہے. آپ کی بھی صحیح ہے, میں آپ کی بات بھی صحیح ہے, آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے. میں جس طرح وہ آپ کے انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا نا, ڈگری ہوتی ہے, بھیک ہی ہوتی ہے. بہرحال لیکن میرا سوال دوبارہ میرا سوال آپ سے, پروفیسر صاحبہ, سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ طے ہو چکا ہے, زرداری صاحب بھی آن بورڈ ہے اس بارے میں, کہ سندھ گورنمنٹ جو جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے, جہاں بقول آپ کے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور عوام کو مفلوق الحالی سے بھی بچا رہے ہیں, عوام کو تھر کے لوگوں کو آپ بھی ریلیف دے رہے ہیں, وہاں سے بھی آپ اس گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ریزائن کریں گے, یہ ڈیسائیڈ ہو گیا یا بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے؟ یہ کلیئرلی بتا دیں بس مجھے. دیکھیے 31 دسمبر تک تمام ہمارے جو بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, سینٹ کے ممبران ہیں, وہ اپنے تمام استعفے جو ہیں اپنی اپنی قیادتوں کے پاس جمع کرا دیں گے, اور پھر وہ مولانا صاحب کے پاس ہوں گے, اور یہ تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں. کل کی جو میٹنگ تھی اس میں زرداری صاحب اور میاں صاحب بھی میرے خیال میں آخر وقت تک ہی رہے ساتھ, اور اس میں اب کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہی آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر ہم بحث مباحثے میں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. استعفوں پہ آپ کی بات کو میں لے لیتا ہوں, آپ کہہ رہی کوئی بھام نہیں ہے, اور اگر نہ جب ابہام آئے گا پھر میں دوبارہ کو پروگرام بلاؤں گا. اچھا جی, کوئی بھام نہیں ہے, اب ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں صداقت صاحب, بات یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر نے اپنے خلاف خود چارج شیٹ پیش کی, اور مجھے لگتا ہے کہ بعد میں کسی وقت میں یہ نیب کا ریفرنس بھی آپ کے اوپر بن جائے گا اور پرائم منسٹر پہ انہوں نے, اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ون آف دا بنیادی پوائنٹس ہیں پی ڈی ایم کی موومنٹ کے, ان کو بھی آپ نے سچا ثابت کیا. مثلا پرائم منسٹر نے کہا لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا جو ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے. آپ لیٹ کیوں گئے جب آپ کہہ رہے تھے جائیں, اپوزیشن کہہ رہی تھی جائیں, آپ کیوں گئے لیٹ؟ اداروں میں اصلاحات انہوں نے کہا آپ نے تاخیر سے کی, اسٹیل بل میں تاخیر سے کی, اربوں روپے کا نقصان ہوا. یہ نہ صرف آپ پہ نیب کا ریفرنس بنے گا, ایک دن بن سکتا ہے, دوسرا یہ کہ یہ پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ جو ہے اس کو ایک وہ بخش رہا ہے اسٹرینتھ کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں, آپ کو گورننس نہیں آتی, آپ فیصلہ سازی آپ کی ویک ہے. جی بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ہی ہم حکومت میں آئے تو ہمیں اپوزیشن کہتی ہے کہ فوری آئی ایم ایف کے پاس جا کے بھیک مانگیں. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ملک لٹا پٹا ہوا تھا, ملک اتنا برے حالت میں تھا کہ آئی ایم ایف کے بھیک مانگنے کے علاوہ چلنا کوئی مطلب ممکن نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے جو یہ دونوں میرے بہن بھائی ابھی کلابے میں لا رہے تھے کہ معیشت یہ تھی, معیشت, اس کا مطلب ہے معیشت ڈوبی ہوئی تھی. یہ تو بات آپ نے خود تسلیم کر لی اور زبیر صاحب نے تسلیم کر لی. میری بہن پلوشہ بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم افغانستان سے نیچے آ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے گروتھ ریٹ کیا ہوتا ہے اور جی ڈی پی کیا ہوتا ہے. جی ڈی پی میں افغانستان سے بہت اوپر ہے, گروتھ صرف پچھلے سال اور اس سال کا فرق ہوتا ہے. اور میرے بھائی
میں مبارک دے رہا ہوں یار جو افغانستان سے اوپر ہے ہم جی باقی کتنے اوپر نہیں افغانستان سے بہت اوپر ہیں اور اگر نیچے بھی ہیں تو آپ ذرا مجھے میری باری پہ مجھے بولنے دیں ان کو سمجھا دیں گروتھ بتا دیں نا میں آپ کو بتا دوں گروتھ پچھلے سال اور اس سال کا فرق ہوتا ہے بتا دیں پچھلے سال اور اس سال کا فرق ہوتا ہے آپ بتا دیں گروتھ ریٹ کتنا افغانستان کا اور پاکستان کا اگر آپ دونوں مہربانی کر کے خاموش رہیں نا چلے آپ بتا دیں نا پھر افغانستان کا بتا دیں بھائی کتنا ہے ہمارا کتنا ہے اور گروتھ ریٹ بھی بتا دیں مجھے بتا دیں ذرا جی بتا دیں بی بی اگر بھائی صاحب اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے دونوں نے بات کی ہے میں نے سنی ہے مجھے بات کرنے دیں ٹھیک ہے آپ اس طرح بات صداقت صاحب کی بات سنیں جی یہ بات صحیح ہے آپ مجھ سے زیادہ جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا چیک کریں ابھی گوگل نکالیں اور چیک کریں پوری دنیا کی اکانومی شرنک ہوئی ہیں یہ لاک ڈاؤن ہے جب ادارے بند ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا ذرا آپ کو بتاتا ہوں جب آپ کی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں دکانیں بند ہوتی ہیں جو آپ کرانا چاہتے تھے تو اس وقت اکانومی کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ پہلے سے کم ہوتی ہے لہٰذا دوسری بات یہ جو میرے بھائی نون لیگ والے بتا رہے ہیں بڑے انہوں نے لاجک بتائی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف ہیں ان کا رول ہمیں نہیں ہے نام لے کے بلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم مذاکرات جو ہے وہ ہم حکومت سے نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ پاور سینٹر نہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی میں ان کو دو جنرل پسند نہیں ہے سنیں نا دو جنرل ان کو پسند ہے ضیاء پسند ہے اور جنرل جیلانی پسند ہے ان کو یہ والا نائب نہیں پسند جسٹس جاوید والا ان کو نائب پسند ہے وہ سیف الرحمان والا جج ان کو برے لگتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا والے ہیں مجھے سوال آپ سے کرنا ہے سر یہ باتیں چھوڑ دیں یہ بہت ہو گئی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے صداقت بھائی ایک بات بتائیں اگر یہ واقعہ کیا جواب ہے جی سر سوال تو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحریک کا جواز ہی کوئی نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو ہمیں لے آؤ تو رول ٹھیک ہے سر میری بات تو سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً جس طرح یہ کنفرم کر رہے ہیں پرویز شاہ صاحب نہیں میں آپ سے ڈائلاگ کر رہا ہوں مجھے آپ پروگرام تو ماڈریٹ کر رہے تھے میں ٹاپک پہ لانا چاہ رہا ہوں آپ کو آپ کا ٹائم چل رہا ہے ابھی تو جب تک بھی چل رہا ہے میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ استعفے جو ہیں زبیر صاحب پرویز شاہ صاحبہ کی پارٹی نے اگر واقعتاً کنفرم کر دیے تو سر یہ واقعتاً یہ زبیر صاحب کی بات کو نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑے گا آپ کے 35 استعفے تھے ان کے تو 161 سے اوپر صرف قومی اسمبلی کے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے اخلاقی طور پہ کس طرح الیکشن کروائیں گے آپ سوچیں ذرا اس بارے میں پہلی بات ہے کہ یہ جو استعفوں کی خبر ہے نا سن لیں یہ استعفے پہلی بات ہے ایک جماعت کے کچھ لوگ دے رہے ہیں دوسری جماعت نہیں دے رہی اور اگر دیں تو بھائی اچھا نہیں ہے پاکستان کو لوٹ مار کرنے والا گند اگر اپنی مرضی سے خود ہی صاف ہو جائے پاکستان کے پارلیمنٹ سے اچھا ہے نئے لوگ آئیں گے تو آپ کے نزدیک ون پارٹی رول ہونا چاہیے اس ملک میں چائنا کی طرح ون پارٹی رول ہونا چاہیے نہیں نئے لوگ آئیں یہ جو پارلیمنٹ کو اپنی چوری بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھا نہیں ہے گند خود ہی صاف ہو جائے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو این آر اوز دیں ان کے کیسز یہ کہتے ہیں کس نے اختیار دیا وہ میرے بھائی متحدہ اپوزیشن نے ہمیں 34 پوائنٹ لکھ کے دیے ہیں کہ یہ کیس کریں تاکہ مریم باہر آ جائیں نواز شریف باہر آ جائیں زرداری صاحب کے کیس ختم ہو جائیں میرے بھائی زبیر صاحب این آر او ہم دے سکتے ہیں آج ہم نیب ختم کر دیں تو تھوڑے سارے بندے باہر آ جائیں گے آپ کا تو مسئلہ ہی ہے آپ کو کیا لگے معیشت سے آپ کے دور میں ایکسپورٹ نیگیٹو گروتھ رہی کبھی سنا ہے کسی 5 سال میں پیپلز پارٹی 25 ارب پر چھوڑ کے گئی آپ 20 ارب پر لے گئے آپ کے دور میں قرضے پڑے آپ کے دور میں خسارے تھے آج پاکستان کی معیشت گرو کر رہی ہے اور عمران خان کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے جو آج میٹنگ کی ہے 2 in 1 بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اور مریم صاحبہ کے ساتھ اس کے بعد جو گفتگو کی وہ سنوائیں پھر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں نے زبیر صاحب سے اور اپوزیشن سے کرنا ہے پرویز صاحبہ جی سنوائیں ذرا آج جمہوریت نہیں ہے آج یہ آمریت کا ایک مہرہ ہے جس نے جمہوریت کو دفن کر دیا ہے ہم اس حکومت کو نہ عوام کی نمائندہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو آئینی تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو جمہوری تسلیم کرتے ہیں اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے جب اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی ایک ناجائز حکومت کی محافظ بنی رہے گی کس طرح آپ اس نظام کو جمہوری نظام اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں زبیر صاحب بڑا پرٹنٹ سوال ہے کہ پوائنٹ سارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی محافظ بنی ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہسٹوریکلی کہ اسٹیبلشمنٹ جس کی محافظ بنی ہو یا جس کے ساتھ کھڑی ہو اس کو ہٹانا اتنا ایزی نہیں ہوتا آپ خود بھی اس کے بینیفیشری رہے ہیں تو آپ یہ پورا کا پورا زور جو لگا رہے ہیں یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کی بھی گارڈین ہے تو آپ تو اس کو بھی کھاڑ پھینکیں گے اور آج کی جو لیٹسٹ خبر آپ کو پتہ ہوگا مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے خطرہ ہے
اور اس کے اوپر آپ بھی چڑھ کے افواج کے اوپر اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں دشنام ترازی. تو آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ, تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ کس طرح اکھاڑیں گے؟ یا پورا سسٹم آپ چاہتے ہیں رول بیک ہو جائے, ہنگامے ہو جائے یہاں پہ, اور یہاں پہ کچھ اور لگ جائے, جمہوریت ختم ہو جائے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں چاہتے, اور کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے. پاکستان کا ایک آئین ہے اور اس آئین کے مطابق سب کو چل رہے ہیں, 22 کروڑ عوام کو اور تمام اداروں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو. تو یہ جو ہے تھریٹ کہ جی یہاں نظام سارا ختم ہو جائے گا, کیوں ختم ہو جائے گا؟ انڈیا میں کیوں نہیں ختم ہوتا؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اور کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کیوں نہیں ختم ہوتا؟ وہ زمانے ختم ہو گئے. سو وہ نہیں ہونے والا کہ جی نظام ختم ہو جائے گا. پاکستان میں آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین میں ہر کرائسس کا جواب ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا, اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا, ہر چیز کا جواب ہوتا ہے اور ہمیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں. اور اس میں ہمارا اتنا ہی حق ہے انپٹ دینے کا جتنا کسی اور کا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل فوج کے خلاف نہیں کمال کر رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ فوج کے ہم خلاف ہیں. فوج کو تو ہم سلوٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, آپ میاں نواز شریف کے وہ حصے دکھاتے ہیں یا میڈیا دکھاتا ہے یا پیمرا الاؤ کرتا ہے یا سٹوریز پھیلاتے ہیں, ان کا جب وہ تعریف کرتے ہیں فوجی جوانوں کی, آفیسرز کی, ان کی قربانیوں کی, اور انہوں نے جو آج بھی جو ہماری حفاظت میں کھڑے ہیں وہ تو آپ بتاتے ہی نہیں ہیں. صرف وہ چیزیں بتاتے ہیں جو سلیکٹیو ہوتی ہیں جس سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, اب آپ نے میڈیا کی بات کر دی ہے. پی ایم ایل این از آل اباؤٹ میاں محمد نواز شریف صاحب. میاں محمد نواز شریف کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ پوری پارٹی کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے, حالانکہ وہ آپ کو گالی نہیں دے رہا ہوگا, وہ آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوگا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ, اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ پارٹی قائد ہے. بھٹو صاحب کو کوئی برا کہے, زرداری صاحب کو, بلاول کو, تو پوری پرویشہ خان صاحبہ, پوری پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی ان کے لیے. اسی طرح فوج جو ہے, ان کے آرمی چیف جو ہے, وہ ان کے لیے سب کچھ ہے. آپ ان کو اگر مارجنلائز کریں, کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فوج پہ تو ہم نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا, تو سر ایسا بھی تو نہ کریں. یہ تو حقائق سے خلافی ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ فوج کا جو ہر آفیسر ہے اس نے اوتھ لیا ہوا ہے پولیٹکس میں انڈلج نہ کرنے کا. ہر آفیسر انڈیپینڈنٹلی آنسریبل ہے. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کی آپ نے اگزامپل دی ہے کہ میاں نواز شریف کو کچھ کہے تو محمد سپیر یا کوئی اور نون لیگ کا ورکر ریئیکٹ کرے گا. بھائی اگر کسی نے پولیٹکس میں حصہ نہ لینے کا حلف اٹھایا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی آنسریبل ہے. اس کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اور کسی کے اور کوئی اگر کر رہا ہے پولیٹکس میں انڈلج کر رہا ہے تو میں اس کا دفاع کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی. آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ الیکشن رگ کیا گیا ہے؟ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ثابت تو یہ نہیں کر سکتے تھے آپ کے خلاف انہوں نے دھرنا دیا, کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. ایک سیکنڈ, ہم نے جو یہ کہا الزامات, مثال کے طور پر آپ نے کہا نا الیکشن کی بات کی, بلوچستان اسمبلی میں جو کاٹ پچاڑ ہوا, ہم یہ کہہ رہے ہیں نا بڑا سنگین الزام ہے. ہم نے کہا کہ جی وہ جو عاصم باجوہ صاحب ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ان کا جو کاروبار ہے, ابھی یہ میوٹ بھی شاید آپ کر دیتے ہیں. اس جب مریم نواز نے کہا کہ جب بھی وہ عاصم باجوہ کے نام لیتی ہیں تو میوٹ کر دیتے, اتنا تو ڈرتے ہیں, اتنی تو ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے اس ملک میں. تو وہ بلوچستان میں تھے. ہمارا اگر الزام غلط ہے تو اس کی تحقیقات کرا دیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بلوچستان میں چلے میں ایک بریک لے کے پرویشہ صاحبہ کے پاس آؤں گا, لیکن آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں زبیر صاحب, بلوچستان میں جو پہلا اکھاڑ پچاڑ کیا وہ آپ کے دور میں آپ کی میجورٹی ہونے کے باوجود سنجرانی صاحب کو زرداری صاحب لے کے آئے سینٹ کا چیئرمین. کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کا ساتھ دیا تھا؟ کیا آپ نے ان سے ہی کام کروایا, زرداری صاحب نے ان سے کام کروایا تھا؟ یہ کس طرح ہوا تھا؟ یہ تو اس کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں نا اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن چلے ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, پرویشہ صاحبہ بھی اس کا جواب دے پائیں گی کیونکہ بلوچستان میں ان کی میجورٹی نہیں تھی, انہوں نے اپنا بندہ لیا ہے وہاں پہ ڈپٹی چیئرمین, تو انہوں نے اپنی پارٹی کا کروایا اور سنجرانی صاحب کو کروایا. یہ زرداری صاحب کے کرشمات تھے. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے, ثابت تو کریں اس کو, ورنہ تو پورا سسٹم آپ کھاڑ پچاڑ کے چکروں میں ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے آپ آؤٹ ہے سسٹم سے اس لیے, اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ آؤٹ کر رہے ہیں. ایک بریک لوں گا جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. پلوشہ صاحبہ, اب یہاں پہ لاہور کا جلسہ ہوگا اور مجھے ذرا آپ نے استعفوں کا تو بتا ہی دیا کہ آپ لوگ آن بورڈ ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا کلیئر کٹ موقف ہے دھرنوں کے اوپر, آپ دھرنوں کی سیاست کے خلاف ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ آپ پارٹی کی قیادت کے بھی بڑے قریب ہیں, آبویسلی پولیٹیکلی آپ جانتی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. آپ اس حد تک بھی اب جانے کو تیار ہیں, حکومت سے آپ اتنا ناک و ناک آ چکے ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ آپ کہہ رہی قربان کر دیں گی آپ کی پارٹی جو ہے, اور آپ دھرنوں پہ بھی جائیں گے جو آپ کی پولیٹکس کے بالکل یو ٹرن ہے. پلوشہ صاحبہ نہیں, یو ٹرن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کمبو شہید پہ محترمہ نے دھرنا دیا تھا, اور دھرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے نہ دیا ہو.
لیکن بات یہ ہے کہ ہم استعفے بھی ضرور دیں گے, ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ہم استعفے دیں اور پھر یہ اس پر جو ہے وہ بائی الیکشنز کروا لیں. کیوں پھر کیا کریں گے آپ؟ اگر یہ بائی الیکشن کریں گے آپ کیا کریں گے؟ جی آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا, وہ ساری باتیں میں کامران یہاں ہم شوز پہ بتا دیں تو پھر ان کو بھی تھوڑا دماغ لگانے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو میرے بھائی ایڈم سمتھ صاحب پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں ان کو بتاؤں کہ جو ہے گند کی تشریح, انہوں نے کہا نا گند ہے اسمبلیوں اسٹافوں کا, گند کی تشریح بھائی یہ ہے کہ جو گند یہاں چپکا اس ملک کو, اور وہ گند جو چپکا ابتدا اس نے بھی وہاں سے کی مینار پاکستان سے, اور آج یہ دیکھیے ستم ہے قدرت کا کہ اسی مینار پاکستان کو اسی گند نے کیچڑ میں ڈبو دیا. یہ ان کی جو صلاحیت ہے کہ آج اپنے ہاتھ سے, اب انہیں نہیں یاد آ رہا, مزار قائد پہ انہیں بڑی تکلیف تھی, اب انہیں یاد نہیں آ رہا کہ مینار پاکستان کی کیا حیثیت ہے, مینار پاکستان پہ کیا ہوا تھا, اور اس کو کیچڑ میں جو ہے ڈبو دینا ایک طرف, دوسری طرف کہنا ہم کنٹینر دیں گے, ہم پانی انہوں نے اپنی جڑوں میں دیا ہے, کوئی بات نہیں, کنٹینر دیں گے, یاد ہے آپ کو, آپ آئیں تو صحیح, ہم کھانا دیں گے. آج وہ ہیں جو ڈر کے مارے انہوں نے واسا کے نلکوں سے پانی چھوڑا. دوسری بات, جو گند چپکا پاکستان کو 2018 کے بعد, اس گند نے کیا کیا کہ سب سے پہلے گند آٹے پہ نظر پڑی تو گند نے آٹا ہڑپ لیا پورے ملک کا, چینی ہڑپ لی, 300 ارب روپے وہاں ہڑپے. پھر آ جائیں جی, پھر گند آیا ایل این جی پہ نظر پڑی تو 122 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا. پھر آئے دوائیوں پہ تو غریبوں کے منہ سے بیسک دوائیاں چھین لی گند نے. پھر گند آیا آپ کے کشمیر پر تو کشمیر کا سودا ہو گیا, سی پیک پر آیا تو وہ ختم ہو گیا, ریلوے پہ آئے تو لوگ جل گئے, پی آئی اے کی لٹیا ڈبو دی اس کرنے. اب بتائیں آپ کے پاس پیچھے جو رہا سہا سرمایہ ہے اس ملک کا, جو آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ گند اس کو بھی تول کر بیچنے کے چکر میں ہے, لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ بھی اور کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں. کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. بالکل ماشاءاللہ, میں آپ کو گند کی تشریح دوں گی, گند کی تشریح سنیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک خودکشی ہو جاتی نا, ایک خودکشی اگر اس ملک میں ہو جاتی وعدے کے مطابق اور اس پہ یو ٹرن نہ ہوتا تو یہ سارا گند جو اس ملک پہ چپکا ہے یہ نہ چپکتا, لیکن وہ نہیں ہوا, اس پر بھی یو ٹرن ہو گیا. آج یہ کہہ رہے ہیں ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے گئے. ارے بھائی آئی ایم ایف سے بھیک نہیں, قرضہ, آپ نے کہا بھیک, آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے, سخت الفاظ استعمال کر لیا آپ نے پرائم منسٹر کے لیے, ان کے لینڈنگ انسٹرومنٹس ہیں. نہیں, انہوں نے کہا گند, اب یہ گند کہیں گے تو پھر یہ سنیں گند کی تشریح کیا ہے. گند کی تو بہت سی تشریح میں اور بھی کر سکتی ہوں, میں نہیں کرنا چاہتی, بالکل ٹھیک سے لیکن بات یہ ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں بس ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. انگریز کو یہ عقل نہ آئی, ورنہ وہ بھی 23 مارچ 1940 کو وہاں پانی چھوڑ دیتا تو پھر یہ تو ملک ہی نہ بنتا, لیکن ان کو سیکھنا چاہیے. آج وہ کہاں ہے ہمارا پرائم منسٹر جو کہتا تھا میں کوریا کا کشتی ڈوبنے پہ کوریا نے وہ استعفیٰ دے دیا پرائم منسٹر نے, چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, ملک کی لٹیا ڈبو دی. صداقت بھائی آج آپ کہتے ہیں کہ ہم استعفے کیوں دیں, آج آپ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں. ٹھیک ہے, پروفیسر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. صداقت بھائی جو باتیں انہوں نے گند وغیرہ والے کی اس کو تو میں نہیں خیر دہرا رہا ادھر, لیکن جو یہ باتیں دونوں کر رہے ہیں کہ جب ہر حد تک جائیں گے تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سوچ رہی ہے مڈ ٹرم الیکشنز کے بارے میں کہ چلے, کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ اگر لوگ مجھے پروٹیسٹ کر کے کہیں گے ریزائن کر دو تو میں ان کی طرح چپکا نہیں رہوں گا اقتدار سے. تو یہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک تیسرا رستہ بنائیں بیچ میں, اور آپ اگر کانفیڈنٹ ہیں اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز پہ, ایک مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں, اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑے گی, ایک فیئر مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں. اگر یہ ہار جائیں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی. کامران پہلے تو ان دونوں نے مجھے بہت بولنے نہیں دیا, میں ان دونوں کو بتا دوں کہ جو آپ کو پاکستان افغانستان سے نیچے لگا ہے, تو زبیر صاحب افغانستان کی جی ڈی پی کو 18 سے 20 ارب ڈالر ہے, اور پاکستان کی کو 350 سے 300 ارب ڈالر ہے. پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ اب مجھے بات کرنے دیں یار, یہ بڑا مسئلہ ہے. صداقت صاحب یہ کیا ہے, میرے سوال کا جواب دینا جی, آپ کی باری پہ پروڈیوسر صاحب میں بولے. یہ دونوں بولے تھے سر, اب آپ بولے, اب آپ کو سن رہے ہیں, آپ فل سکرین ہے, بولیں. یہ اپنی لا علمی بولے, میرے سوال کا جواب دے دیں. کی جو باتیں کر رہے تھے ان کو بتانا ہے کہ میرے بھائی افغانستان کی جی ڈی پی 18 سے 20 ارب ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی جی ڈی پی 300 ارب ڈالر ہے. تو تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آیا کریں, ایسے ہی نہ اوپر کلابے ملایا کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم ان سے ہر طرح کے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں.
یہ بیٹھ جائیں. اگر الیکٹرل ریفارم کرنے ہیں, کوئی نیب میں تبدیلیاں کرنی ہیں, کوئی معیشت پہ ان کے پاس بات ہے, وہ کریں. ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے, آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, کرونا ہے. کیا کرونا اس وقت کرونا نہیں ہے؟ آپ جیسے لوگ جو کہتے ہیں ان کے رانا سنار جیسے کہ جی کرونا جو ہے ملک کے حالات خراب ہیں, لوگ آ رہے ہیں کرونا جان پہ کھیل کے آ رہے ہیں, بھائی کیا کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں اتنے برے حالات آپ نے کر دیے, پرائم منسٹر خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا پاکستان کا مذاق اڑائے گی کہ کس طرح کی جاہل یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب جلسے کریں گے تو کورونا بھاگے گا, اور یہ کوئی الٹی سیدھی لاجک ہے. تو کہنے کی بات ہے یہ کرائیں, یہ دیں استعفے ان کو. ہم بالکل یہ جو سیاست کو اپنے کاروباروں, اپنی کرپشن اور اپنی لوٹ مار کے لیے پارلیمان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو ایک دفعہ جانے دیں. انشاءاللہ پاکستان گل و گلزار ہوگا. پاکستان میں ہم ان کو آفر دیتے ہیں, یہ آئیں, یہ 34 پوائنٹ آگے رکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے کیس ہمیں فارغ کریں. زبیر صاحب آپ نے پلان سن لیا, گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ کہ آج اگر آپ استعفے دیتے ہیں, کل ضمنی الیکشن کرائیں گے اور ہر جگہ پہ نوجوان آئیں گے, گن صاف ہو جائے گا, آپ لوگ فلش آؤٹ ہو جائیں گے, تو یہ پاکستان گل و گلنار ہو جائے گا. تو اب آپ سوچ سمجھ کے استعفے دیجیے گا کیونکہ یہ ضمنی الیکشن کروا دیں گے. ایک تو صداقت علی عباسی صاحب کو میں بتا رہا تھا کہ یہ عمران خان اور کابینہ کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں جن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. بالکل ہم نے گروتھ ریٹ کا پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی اتنا ہے. بھائی اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کلاس 1 کے بھی بچے کو پتا ہوگا پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے. افغانستان گروتھ ریٹ ہوتا ہے جو کمپیریٹیو ہوتا ہے, پہلی چیز یہ ہے. آپ پاپولیشن پہ بھی کر لیں زبیر صاحب, پر کیپٹا نکالا جاتا ہے, پر کیپٹا بھی ڈبل ہے. زبیر صاحب 550 ان کا 1200 ہمارا ہے. اور سر جی افغانستان سے کوئی مقابلہ ہے ہمارا؟ آپ اس لیول پہ آگے گر گئے ہم. تو یہ دونوں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. ابھی آپ جواب دینا کامران جی, ابھی آپ سوچیں کہ آپ نے کبھی سوچا تھا 2.5 سال پہلے کہ ہم ٹاک شو میں بیٹھیں گے جو ٹاپ ریٹڈ ٹاک شو کا ہے, اور اس میں ہم کمپیریزن کر رہے ہوں گے پاکستان اور افغانستان. یہ افسوسناک بات ہے. افسوسناک. کبھی آپ نے 70 سال میں سوچا تھا کہ یہ اس حالت تک یہ خان صاحب پہنچا دیں گے پاکستان کو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے, گلو گلزار نہیں بنا رہے یہ. اچھا اب میرا سوال تھا زبیر بھائی, بجائے کہ یہ چھوڑ دیں افغانستان کی جان, ایک امریکہ چھوڑ دیں اور ایک آپ چھوڑ دیں. یار یہ افغانستان سے کمپیئر کرنا جس نے بھی کیا ہے اس نے بڑی بیوقوفی کی ہے. کس نے کمپیئر کیا افغانستان؟ میرے بھائی افغانستان کو بیچ میں لا رہے ہو یار, افغانستان کو چھوڑ دیں. آپ نے کیا, میں نے تو کیا نہیں. اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں یار. زبیر صاحب میرا سوال اپنی غلطی مانے سر, یہ سارے غلطیں مجھے ان سے سوال تو پوچھ لیتے ہیں. I repeat my question کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں کرائیں گے, ضمنی انتخاب کروا دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ کیوس کریں گے, الیکشن نہیں ہونے دیں گے, لوگ آپ کے باہر آ جائیں گے ڈنڈے لے, کیا کریں گے آپ؟ another first کامران شاہد آپ کو مبارک ہو کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے تھے, اب میڈیا سے, مین سٹریم میڈیا سے وہ آوازیں آنی شروع ہو گئی, اور آپ نے خود کہا کہ مڈ ٹرم الیکشنز, اور آپ نے پی ٹی آئی کے نمائندے سے عباسی صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا حرج ہے مڈ ٹرم الیکشنز کرانے میں, ہمت کریں, الیکشنز ہونے دیں, سب کچھ سامنے آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. 4 5 6 سیٹیں آپ کو ملیں گی, اس سے زیادہ آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی. ہر دفعہ ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو 2018 میں ہونے دیا تھا. تو آپ کرنے دیں مڈ ٹرم الیکشنز. یہی فرق ہے جو ہماری جدوجہد کی کامیابی ابھی ظاہر کرتا ہے. زبیر صاحب میرا سوال آپ سے یہ دوبارہ ریپیٹ میں کوشچن تھرڈ ٹائم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں کروا رہے, یہ ضمنی انتخاب کرائیں گے. وہ تو میں نے ان سے پوچھا تھا نا, آپ سے یہ سوال نہیں تھا میرا. تو آپ کیا کیوس کریٹ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ الیکشن سے ریزائن کرنے کے بعد تو آپ الیکشن دوبارہ کانٹیسٹ نہیں کریں گے, وہ تو کوئی کل بندوں والی بات ہی. تو آپ کریں گے کیا؟ اور یہ اگر الیکشن کرائی دیں گے پھر آپ دیکھتے رہیں گے بھی ہو کیا رہا ہے. کامران, لوگوں کی جو حالت ہے 22 کروڑ لوگوں کی, غربت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, یہ خود چھوڑ کے چلے جائیں اس سے پہلے کہ ان کو دھکے دے کے نکالیں. بھائی وہ نہیں جا رہے نا. ابھی عمران خان صاحب کی آپ نے شروع میں سپیچ کے حصے سنائے تھے, آج جو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے اس میں دیر ہوگی. پچھلے دنوں کہہ رہے تھے گندم امپورٹ کرنے میں دیر ہو گئی تھی, اور ہماری جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہے ان کی اسیسمنٹ غلطی, ٹھیک ہے جی, میں وجہ سے گندم میں کمی ہوئی, جس کی وجہ سے 200 بلین روپے کا نقصان ہو گیا. یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان. او بھائی وہ تو میں کہہ چکا ہوں, لیکن یہ انف گراؤنڈ نہیں نا ہے کہ مہنگائی کرپشن, مہنگائی کے اوپر جو ہے آپ گورنمنٹ چلتا کر دیں. 5 سال سے پہلے میرے بھائی پلوشہ صاحبہ سے, زبیر صاحب سے, اور آبویسلی صداقت صاحب سے کچھ اور سوالات بریک کے بعد. بہت ہی کلیئر ہے پلوشہ صاحبہ, واٹس اے گو ہیڈ ناؤ؟ بس 13 دسمبر کا جلسہ ویٹ کریں, 30 دسمبر استعفوں کا ویٹ کریں, اور اس کے بعد آپ لانگ مارچ کے لیے جائیں گے, ایسے ہی ہونا جا رہا ہے؟
देखिए, सबसे पहले तो तारीख का जबर है कि अब्बू जहल के पैरोकार मुझे और जुबैर साहब को जाहिल कह रही हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जवाब दूंगी। दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ ने, याद है आपको, जब भी चले थे वहां से अपना धरना लेकर, तो मियां साहब ने ऐसे ही इनको कहा था कि आप बैठे मेरे से बात करें, लेकिन आज वही मकाफात इनको वहीं ले आई है। और तीसरी बात, इनको जो सहूलत कार लाए हैं उनको भी सोचना चाहिए। हजरत अली का कॉल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आज डीजे बट को इन्होंने किस तरह उठाया लाहौर से, वो इनकी महफिलें सजाता रहा कितने 126 दिन, आज उसी को गिरफ्तार करवाया है। लिहाजा इनको लाने वाले भी जरा गौर करें। अब्बासी साहब ने ये बड़ी ज्यादती की आपने कि डीजे को जब इन्होंने उठाया था नून लीग वालों ने, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि बड़ी ज्यादती है और हरास लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। आज आपने भी वही काम किया है। आप इतने क्यों घबराए में इनसे कि इनका स्पीकर भी नहीं चलने दे रहे यार, इतने क्यों घबराए में? वैसे तो आप बड़े कॉन्फिडेंट, आप क्यों घबराए में इतने? कामरान, हमने मिलके पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, एनसीओसी से ये कानून पास किया है कि कोई भी गैदरिंग नहीं करेगा। कोरोना की वजह से है, जो कोरोना फैलाने का बाइस बनेगा उस पे केस बनेगा। जुबैर साहब दोनों बहन भाई को बता दूं कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ। जुबैर साहब जी देखें, कोरोना, अगर कोरोना फैलने से एनसीओसी का फैसला था तो शेख रशीद के भतीजे के खिलाफ करें एक्शन। क्यों इजाज़त दी थी उसको? 4 दिन पहले उसने जलसा किया था। सवात में आपने जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी। सवात में एनसीओसी के हेड जाके कन्वेंशन करते हैं, तो उस वक्त आपको कोरोना का ख्याल नहीं आता। जैसे ही पीडीएम वाले जलसा करने जाते हैं आपको कोरोना का ख्याल आ जाता है। डीजे बट को बाय द वे इसलिए अब्बासी साहब, उनके खिलाफ चार्जेस ये है कि म्यूजिक जोर से सुन रहे थे और म्यूजिक जोर से और डीजे बट भी हमारा को अपना बंदा ही लाओ यार। दिस इज रिडिकुलस। बहरहाल जनाब, जनाजा भी आपका 13 दिसंबर, जनाजा भी आप ही का 13 दिसंबर को जो है क्या होगा वो भी आपको हम रिपोर्ट कर देंगे। 30 दिसंबर को इस्तीफों पे क्या होगा रिपोर्ट कर देंगे। और कहा गया है सर इकबाल साहब की टीम ने भी कि जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा, वो भी आपको रिपोर्ट कर देंगे। इमरान खान साहब का भी लॉन्ग मार्च रिपोर्ट किया था हमने, दिया उसका कुछ निकला नहीं था। अब की दफा खैर पार्टी ज़्यादा है, लेट्स सी व्हाट हैपन। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.